بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج چاشت کی نماز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ چاشت کی نماز کا طریقہ کار، چاشت نماز کی فضیلت، چاشت نماز کا وقت اور ایک وظیفہ جو میں آپ کو بتاؤں گی۔ آگے جا کے آپ نے اس کو سیکھنا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے مزید اسلامی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں چاشت نماز کا طریقہ کار۔ اشراق کے بعد حلال روزگار میں مشاغل دنیاوی کاموں میں لگ جائیں، پھر چاشت کے وقت چاشت کی نماز پڑھیں۔ یعنی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اشراق کے بعد جب انسان اپنی روزی کے بارے میں سوچتا ہے تو اپنے دنیاوی کاموں میں لگ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد چاشت کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو چاشت کی نماز پڑھ لیا کریں۔ چاشت کا وقت جب آفتاب میں اور دھوپ میں تیزی آ جائے، اندازاً 8 بجے کے بعد زوال سے 1 گھنٹہ قبل تک درمیان 2 رکعت یا 4 رکعت یا 6 رکعت یا پھر 8 رکعت نفل پڑھیں۔ اس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ چاشت نماز کا طریقہ کار ہے۔ تو اب چلتے ہیں چاشت کی فضیلت کی طرف۔ چاشت کی طرف صرف 2 رکعت پڑھنے سے آدمی کے بدن میں 360 جوڑ ہوتے ہیں۔ سب کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے چاشت کی نماز پڑھنے سے، اور تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ گناہ کی مغفرت ہو جاتی ہے، اگر چاہے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ چاشت کی نماز 4 رکعت پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دن بھر کے بڑے بڑے کام اس بندے کے بآسانی پورے کرا دیتے ہیں، اس کے کاموں کی کفالت فرما لیتے ہیں۔ جو شخص چاشت کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے باوضو ہو کر چلے تو اس کو عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو شخص چاشت کے وقت 8 رکعت نفل پڑھے تو اس کو قانتین عابدین میں سے لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر 12 رکعت نفل پڑھے تو جنت میں ایک مکان بنا دیا جاتا ہے۔ چاشت کے وقت کے نوافل سے فارغ ہو کر پھر اپنے حلال روزگار کے اصول میں لگ جائیں۔ چاشت کی نماز کا طریقہ کار یہ ہے کہ نیت دل سے ارادہ کرنے کا نام ہے، لہٰذا جس نماز کے لیے آپ کھڑے ہو کر اس نماز کے پڑھنے کا ارادہ کرنے کا نام ہی سنت ہے۔ لہٰذا اگر دل میں معلوم ہو کہ کون سی نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو زبان سے اس نماز کا نام لے کر نیت کرنا لازمی نہیں ہے، مخصوص نماز کے وقت میں اس کے دل سے متعلق نیت کافی ہے۔ چاشت کی نماز کا طریقہ کار صرف یہی ہے کہ انسان جیسے دوسری نماز میں 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، اس میں چاشت کا نام اگر لینا چاہیں تو لے کر آگے جیسے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے انسان اسی طرح نیت کر کے پڑھ سکتا ہے، لیکن نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے میری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، اسکپ کر کے نہیں دیکھنا۔ اب لاسٹ میں آپ کو میں چاشت کی نماز کا وظیفہ بتاؤں گی، جو کہ بہت ہی چھوٹا سا مختصر سا وظیفہ ہے، لیکن اس کے کمالات سے آپ کی روزی کے اسباب بن جائیں گے، آپ کے مسئلے جتنے بھی ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ آپ اس کے لیے کوئی بھی مراد رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی وہ مراد پوری ہو جائے گی۔ تو 5 وقت کی نماز بھی آپ نے پڑھنی ہے، کیونکہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پہ خوش ہوتا ہے تو اس کو اور بھی زیادہ دیتا ہے اور اس پہ خوش ہو جاتا ہے۔ ہم نے آپ کو چاشت کی نماز کا طریقہ کار بتایا ہے، چاشت کی نماز کی فضیلت بتائی ہے، اور آخر میں ہم آپ کو چاشت کی نماز کا وظیفہ بتائیں گے، جو بہت ہی چھوٹا سا وظیفہ ہے لیکن بہت ہی کمال کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے کریں اور بندوں کے حقوق پورے کریں، کیونکہ جو انسان حقوق العباد اور حقوق اللہ کا خیال رکھتا ہے اس کو انسان اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دیتا ہے، اور بہت زیادہ اس بندے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد آپ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک حج جتنا ثواب دیتا ہے۔ تو اب چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف، جو کہ چاشت کی نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے۔ چاشت کی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور کرنا صرف اتنا سا ہے کہ چاشت کی نماز جب آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے صرف 41 مرتبہ
41 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ سورہ کوثر 41 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کے بعد آپ کا وظیفہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے آگے آپ نے دعا کرنی ہے۔ طریقہ کار آپ کو دوبارہ سمجھا دیتی ہوں کہ آپ نے صرف 41 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے اور ایک تسبیح آپ نے استغفر اللہ کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ کا وظیفہ کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد اللہ کے آگے آپ نے دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ کی ساری جائز خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرے وظیفے کی سمجھ آ گئی ہوگی، اگر نہیں آئی تو آپ ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اور اگر میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور میری ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔